تیسرا کلمہ محبت کا کلمہ، یوحنا 19واں باب 25ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک۔ اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں اور شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر سے لے گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر ہم سب پر بڑی برکت ہو، آمین۔ آمین۔ مسیح خداوند کے نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند کے خادم نے بڑا خوبصورت ایک شعر بیان کیا کہ واقعہ تاریخ کا ہے کوئی افسانہ نہیں، واقعہ تاریخ کا ہے کوئی افسانہ نہیں، بھول جاؤں کس طرح اس مرکزی کردار کو۔ جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے اور تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یقیناً خداوند یسوع مسیح تاریخ میں موجود ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اور کلام مقدس میں انہوں نے اپنے شاگردوں سے بھی یہ فرمایا تھا کہ میں دنیا کے شروع سے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تیسرا کلمہ جو محبت کا کلمہ ہے، جب ہم اس کلمے پر غور کرتے ہیں جس میں خداوند یسوع مسیح اپنی محبت، اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اپنی والدہ کو اپنے شاگرد یوحنا کے سپرد کر دیتے ہیں۔ چند باتیں اس کلمہ میں سے اسی کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات جو اس میں سے ہمارے لیے سیکھنے والی ہے، کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ جب مقدسہ مریم پر اور ان کے ساتھ موجود خواتین کی زندگی پر ہم غور کرتے ہیں تو اس موقع پر کسی ایسے شخص کے ساتھ ہمدردی کرنا جس کو صلیبی موت کی سزا دی گئی ہو اور اس کے اوپر بغاوت کا الزام بھی ہو، اس کے ساتھ ہمدردی کرنا اور اس وقت اس کے پاس موجود ہونا کسی بھی طرح سے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تمام شاگردوں پر ہم غور کرتے ہیں کہ باغ گتسمنی میں جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑ کر لے کر جاتے ہیں تو تمام شاگرد ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، لیکن جب خداوند یسوع مسیح کو کوہ کلوری پر صلیب دیا جاتا ہے تو اس وقت ایک شاگرد کا نام یوحنا اور 4 خواتین وہاں پر موجود ہیں، اور جو اس بات کا اظہار ہے کہ کامل محبت جو ہے وہ ہر طرح کے خوف کو دور کر دیتی ہے، موت کے ڈر کو، ہر طرح کے خوف کو کہ ہمیں پکڑ لیا جائے گا، شاید ہمیں بھی مسیح کے ساتھ کوئی ایسی سزا دی جائے گی، ہر طرح کے ایسے خیالات سے بالاتر ہو کر اپنی محبت کے اظہار کے لیے وہ خواتین خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس مقام پر موجود ہیں۔ اور موجودہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، خاندانی طور پر رفاقت رکھتے ہیں، دوستوں کے ساتھ اپنے حلقہ احباب میں اکٹھے رہتے ہیں، لیکن جب کبھی کوئی ایسی مشکل یا پریشانی آ جاتی ہے تو ہم اپنے دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ شاید ہم پر کیس نہ ہو جائے، ہم پر کوئی پرچہ نہ ہو جائے، یا ہم میں کوئی ایسی سزا نہ دی جائے۔ لیکن ان خواتین کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو واقعی میں اپنے نجات دہندہ یسوع سے پیار کرتی ہیں، یہ صلیب کے پاس موجود ہیں، اور جو اس بات کا اظہار ہے کہ اگر کامل محبت ہے، دل میں سچی محبت ہے، تو وہ ہر طرح کے خوف کو دور کر دیتی ہے۔ دوسری بات جو ہم ان خواتین کے کردار میں یہاں پر دیکھتے ہیں، مصیبت میں رفاقت۔ بہت دفعہ ہم اس بات کو دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں کہ جب ہم مشکلات کا، پریشانیوں کا، آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارے جو رفقا ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ رفاقت رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ ہم سے الگ ہو جاتے ہیں یا ہم سے جدا ہو جاتے ہیں۔ خوشحالی میں، ترقی میں، سرفرازی میں، برکت کی حالت میں تو بہت سے ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مصیبت میں اکثر ہمارے ساتھ رفاقت رکھنے والے ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم ان خواتین کی زندگی پر غور کرتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت سے لے کر اس مقام تک جب انہیں صلیب دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ہیں، اور اس مصیبت کے وقت میں بھی وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت میں موجود ہے۔ خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہیں لیکن وہ اس جگہ اور اس مقام پر موجود ہیں، اور اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ
جب ہم بھی مشکلات میں یا پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں اور ایسی مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو مسیحیوں کو لازم ہے کہ ہر طرح کے خوف پر غالب آ کر ایک دوسرے کی مشکل میں شریک ہوں اور ایک دوسرے کے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بنے، جیسے وہ خواتین خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے پاس موجود تھیں۔ 4 خواتین کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، جن میں یسوع کی ماں کی بہن سلومی یعنی خداوند یسوع مسیح کی خالہ زاد خالہ، متی کی انجیل اس کا 27واں باب اور اس کی 56ویں آیت، اور اس کے بعد مریم کلوپاس کی بیوی، متی 27واں باب اس کی 56ویں آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مریم مغدلینی یہ وہ خاتون ہے جس میں سے 7 بدروحوں کو نکالا گیا، یہ اس وقت اس مقام پر موجود تھی، اور چوتھی خداوند یسوع مسیح کی والدہ مقدسہ مریم بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ اور جب ہم اس کلمے پر غور کرتے ہیں، جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگرد سے کہا کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اس سے کہا کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اسی تعلق سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات کہ یسوع مسیح کامل محبت ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بنی نوع انسان سے پیار اور محبت کرتے ہیں۔ اس لیے یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مسیح یسوع جب صلیب پر موجود ہیں اور اس تیسرے کلمے کو انہوں نے اپنی زبان مبارک سے صادر فرمایا تو یہ یسوع مسیح کی کامل محبت کا اظہار ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے کہ مسیح اپنی ماں کی سرپرستی کا انتظام ہمیں یہاں پر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ بہت سا وقت انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے گھرانہ کے ساتھ گزارا، اپنی والدہ کے ساتھ گزارا، اور اس جان کرنے کی حالت میں جب ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گئے ہیں، سر پہ کانٹوں کا تاج پہنایا گیا ہے اور ان کے زخموں سے خون بہ رہا ہے، رس رہا ہے اور وہ جان کرنے کی حالت میں ہے، تو اس حالت میں بھی وہ اپنی والدہ کی فکر کرتے ہیں۔ جہاں پر ہمیں ان کی کامل محبت نظر آتی ہے کہ وہ محض ظاہری طور پر ان کی محبت نہیں بلکہ عملی طور پر بھی ان کی محبت ہمیں نظر آتی ہے، اور بہت سے مواقع پر خداوند یسوع مسیح نے عملی محبت کا ثبوت بھی دیا۔ بہت دفعہ ہماری جو محبت ہے وہ ظاہری ہوتی ہے اور اس میں عملی محبت کا کوئی بھی پہلو نہیں ہوتا، لیکن یسوع مسیح پر جب ہم غور کرتے ہیں تو صلیب پر بھی انہوں نے اپنی والدہ کی سرپرستی کا انتظام کیا اور اپنی والدہ کو اپنے شاگرد یوحنا کے سپرد کر دیا۔ دوسری بات کہ یہاں پر خاندانی فرض کو انہوں نے پورا کیا ہے، جو ذمہ داری ان کے سپرد تھی اس ذمہ داری کو بھی انہوں نے پورا کیا۔ اور جب خداوند یسوع مسیح کے گھرانہ پر غور کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اپنے گھرانے میں پہلوٹے تھے، جو مقدسہ مریم سے پیدا ہونے والے سب سے بڑے بیٹے تھے، اور پہلوٹا بیٹا ہونے کی ذمہ داری کو بھی انہوں نے یہاں پر پورا کیا، کیونکہ وہ بڑے تھے اور وہ دنیاوی طور پر بھی اس بات کو جانتے تھے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تو اب اس جہان میں نہیں رہیں گے، چلے جائیں گے، لیکن جانے سے پہلے وہ اپنے خاندانی فرض کو پورا کرتے ہیں، اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں اور اپنی والدہ کو اپنے شاگرد یوحنا کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور تیسری بات جو اس کلمہ میں ہم دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے 5ویں کلمے کو 5ویں حکم کو یہاں پر پورا کیا، اور 5واں حکم کیا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ عزت محض صرف ظاہری یا لفظی نہیں بلکہ ان کی دیکھ بھال، ان کا خیال کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ہر ایک بات 5ویں کلمے میں پوری ہوتی ہے۔ صرف محض لفظی طور پر یا ظاہری طور پر نہیں بلکہ ہر طرح سے والدین کا ادب کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے فرائض، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کریں تو پھر ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے 5ویں کلمے پر، 5ویں حکم پر عمل کیا۔ اور خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، اور اسی حکم کو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بھی پورا کیا اور اپنی والدہ کو اپنے شاگرد خداوند یوحنا کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد یہاں پر ایک اور خاص بات
بہت سے لوگ اس پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا اپنی والدہ کو مخاطب کرنے کا، پکارنے کا یا بلانے کا جو انداز ہے وہ کچھ اچھا نہیں لگتا یہاں پر، جیسے وہ کہتے ہیں کہ اے عورت. اور بہت سے جو لوگ ہیں وہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے نازیبا الفاظ ہمیں وہاں پر نظر آتے ہیں کہ وہ اس کی ماں ہے جنہوں نے اس کو جنم دیا ہے، پالا ہے، ان کی تربیت کی ہے، لیکن جب وہ ان کو مخاطب کرتے ہیں یا بلاتے ہیں تو وہ اسے اے عورت کہہ کر پکارتے ہیں. اور موجودہ معاشرے میں بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ امی، ماں، ممی یا اس کے علاوہ اگر آپ نام لے کر اس کو پکاریں یا اے عورت کہہ کر پکاریں گے تو یہ نازیبا الفاظ سمجھے جائیں گے، تمیز کے دائرے میں یہ الفاظ سمجھے نہیں جائیں گے. لیکن جب اس وقت کے دور پر ہم غور کرتے ہیں، یونانی معاشرے پر غور کرتے ہیں اور تاریخ کو دیکھتے ہیں، تو اس وقت خواتین کو مخاطب کرنے کے لیے، ان کو بلانے کے لیے یہ ایک با عزت اور با وقار طریقہ تھا. اور اس کے لیے جو گریک لفظ ہے، یونانی ہے، وہ گنائے ہے، اور اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اے با عزت عورت، اے باوقار عورت. یعنی جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی والدہ کو اے عورت کہا ہے تو اس میں کوئی بدتمیزی یا کوئی نازیبا بات نظر نہیں آتی، بلکہ یہ اس دور میں، اس معاشرے میں کسی کو عزت دینے کے لیے، کسی کو احترام دینے کے لیے اسے ان الفاظ سے بلایا یا پکارا جاتا تھا کہ اے عورت. اور مسیح یسوع نے اپنی زمینی خدمت میں اناجیل میں 7 بار یہ الفاظ استعمال کیے ہیں اے عورت، اور جس میں پہلی بار انہوں نے کنانی عورت کو اے عورت کہا، اس کے بعد ایک کبڑی عورت جس کو شفا دی اسے اے عورت کہا، پھر سامری عورت جو کنویں پر پانی بھرنے آئی اسے اے عورت کہا، پھر اس کے بعد ایک زانیہ تھی عورت، اس کو اے عورت کہا، مریم مگدلینی جس میں سے 7 بدروحوں کو نکالا اس کو خداوند یسوع مسیح نے اے عورت کہا، اور 7ویں بار یہاں پر صلیب پر جب وہ ہیں تو وہ اپنی والدہ کو کہتے ہیں کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. تو اے عورت کہنا یا بلانا یا پکارنا یہ کوئی نازیبا الفاظ یا بدتمیزی کے دائرے میں نہیں آتا، بلکہ جب ہم اس کے حقیقی معنوں کو دیکھتے ہیں اور اس دور کی عکاسی کرتے ہیں تو کسی بھی خاتون کو با عزت اور با وقار طریقے کے ساتھ بلانے یا پکارنے کے لیے لفظ اے عورت استعمال ہوتا تھا. اور مسیح یسوع اس بات سے اچھی طرح واقف تھے اور بڑی عزت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اے عورت. اور پھر انہوں نے اپنی والدہ کو یوحنا کے سپرد کر دیا. اور آخری بات اس تعلق سے کہ یوحنا ہی کو کیوں خداوند یسوع مسیح نے اس ذمہ داری کے لیے چنا یا ان کے سپرد اپنی والدہ کو کیا. سب سے پہلی بات کہ جب باغ گتسمنی میں خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تو تمام شاگرد یسوع مسیح کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اور اس کے بعد جب صلیب پر خداوند یسوع مسیح کو صلیب دے دیا گیا تو اس وقت 4 خواتین کے علاوہ صرف ایک شخص وہاں پر موجود تھا، اور وہ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد یوحنا تھا. اور یوحنا کلام مقدس کو پڑھیں تو وہ شاگرد تھا جس سے خداوند یسوع مسیح بے پناہ پیار اور محبت کرتے تھے. اور کلام میں لکھا بھی ہے کہ یسوع اس کے سینے کا سہارا لے کر اٹھتے تھے. یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے، اس بات کا اظہار ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی اس شاگرد کے ساتھ دلی وابستگی تھی. اور یہ خداوند یسوع مسیح کا کزن بھی ہے، یہ سلومی کا بیٹا ہے جس کا ذکر کلام مقدس میں کیا گیا ہے. اور خاص بات کہ جب سب وہاں سے چلے گئے، مسیح یسوع کو چھوڑ کر بھاگ گئے، تو یہ اس مشکل وقت میں بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کھڑا رہا. اور اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے اپنی والدہ کی ذمہ داری اس شاگرد کے ذمہ لگائی کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسے کہا کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. اور کلام پاک میں لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ شاگرد مقدسہ مریم کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے گیا. اس کلمہ کی روشنی میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہمیں رشتوں کی قدر نظر آتی ہے، پیار اور محبت نظر آتا ہے. اور جب ہم اس دنیا میں موجود ہیں، مختلف رشتوں میں، مختلف تعلقات میں ہم بندھے ہوئے ہیں. سیکھنے والی بات یہ ہے کہ جن رشتوں میں، جن تعلقات میں خداوند نے ہمیں رکھا ہے، باندھا ہے، مضبوطی کے ساتھ ان میں بندھے رہیں، رشتوں کی پاسداری کریں،
ایک دوسرے کا احترام کریں, عزت کریں, ادب کریں, ایک دوسرے کو بہتر جانیں. جیسے اس حالت میں بھی خداوند یسوع مسیح نے اپنے ان خاندانی فرائض اور ذمہ داریوں کو پورا کیا اور اس رشتے کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی والدہ کو اپنے کزن, اپنے شاگرد کے سپرد کر دیا. تو ہمارے لیے اس میں سیکھنے والی بات ہے کہ رشتوں کی پاسداری کرنا سیکھیے. اگر ہم بچے ہیں تو اپنے والدین سے پیار کریں, ان سے محبت کریں, ان کی عزت کریں, احترام کریں. جیسے بھی حال میں ہے, جس میں بھی حال میں بھی ہے, چاہے وہ سخت ہیں, وہ ہمارے لیے کوئی سخت لفظ یا جملہ ہمارے منہ سے نکالتے ہیں, یا اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے, اولاد پر یہ فرض ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے والدین کا احترام کرے اور اپنے والدین کی عزت کرے. اس لیے جب ہم 10 احکام کو بھی پڑھتے ہیں تو وہاں پر جو پہلے 4 احکامات ہیں ان کا تعلق خدا کی ذات سے ہے, اور جو آخری 6 احکامات ہیں ان میں جو انسانی رشتوں سے تعلق رکھتے ہیں, ان میں جو سب سے پہلا رشتہ ہے وہ کس کے متعلق ہے؟ والدین سے متعلق ہے. انسانوں کو جو حکم دیے گئے ان میں سب سے پہلے حکم دیا گیا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنے ماں کی عزت کر, اور یہ ہم سب پر کرنا فرض ہے. خداوند کلام کی ان باتوں کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.